بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارزقا وتمتعوا فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک دلچسپ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سیریز میں آپ کو بہت انفارمیشن ملے گی، بہت اہم ترین معلومات ہے اس زمانے کے لیے، پرٹیکولرلی علامات ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جیسے مسلمان جو ہے، تمام امت مسلمان وہ ڈفرینسز میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے طریقے سے لے کے روزہ کھولنے کے وقت تک آپ کو مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں ڈفرینسز ملیں گے، لیکن وہ موضوع جس پہ تمام امت مسلمہ متفق ہے، متحد ہے، وہ ہے ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یعنی امام کے ظہور کا یہ موضوع یہ ایسا ہے کہ آپ کو اس میں اختلاف نہیں ملے گا، اس معاملے میں تمام مسلمان کا عقیدہ سیم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے ہمارے مہدی کا انکار کیا، جس نے ہمارے مہدی کا انکار کیا، گویا اس نے کفر کیا اور وہ کافر ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ امام مہدی کے وجود کا ایکسیپٹ کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، آپ کافر کہلاؤ گے۔ اس لیے چاہے وہ حنفی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، تمام مسلمان اس بات پہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں ظہور ہوگا، بے شک ظہور تو ہوگا۔ مثلاً میں نوجوانوں کے لیے اگزامپل دے دوں کہ آج کل نوجوان سیریلز بہت دیکھتے ہیں، تو اگر آپ کو کسی سیریل کا فائنل ایپیسوڈ پتہ ہو، کہ آپ کو پتہ ہے کہ فائنل ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے، تو بیچ میں سیریل کے کتنا بھی سسپینس آ جائے آپ کو کسی بات کی فکر نہیں ہوگی۔ کیوں فکر نہیں ہوگی؟ کیوں؟ کامن سینس ہے کہ آپ کو آلریڈی فائنل ایپیسوڈ پتہ ہو، تو میں بیچ میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بیچ میں فکر کر کے کیا کروں؟ اگر اس فلسفے کو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں، ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں کہ ہماری زندگی کا، بلکہ اس دنیا کا جو فائنل ایپیسوڈ ہے وہ ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ یعنی ظہور جو ہے وہ فائنل ایپیسوڈ ہے، یعنی فائنل ایپیسوڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جانے والی ہے، حکومت اس دنیا پہ دین اسلام کی ہوگی، شیعت سب جگہ ہوگی۔ تو آج جو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، شیعوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے تمام عالم میں، تو اس کی فکر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فائنل ایپیسوڈ میں ظہور ہے، اور ہمیں اس بات کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے دو پوائنٹس ابھی پیش کیے، ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک مثال دی۔ ان دونوں پوائنٹس میں ایک بات بہت کامن ہے، کیا؟ وہ ہے ظہور۔ لیکن امام کے ظہور سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ظہور سے پہلے کیا کیا ہونے والا ہے، ظہور کی نشانیاں کیا ہے، ظہور کے علامات کیا ہے۔
اس لیے بڑے بڑے عالموں نے ان علامات کو دو قسم میں بانٹا ہے. پہلی لازمی نشانیاں سرٹن سائنس، یعنی یہ نشانی ایسی ہے جو ہو کر ہی رہے گی. اور دوسری انسرٹن سائنس غیر لازمی نشانیاں، یعنی یہ ہو بھی سکتی ہے یہ نہیں بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس کے ہونے یا نہ ہونے سے یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ امام کا ظہور کتنی دور ہے یا ہوگا نہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ غیر لازمی ہے. تو ہم لازمی نشانیوں پہ تو بڑے بڑے عالموں نے کتاب لکھ دیا. اگر آپ کو نشانیاں پڑھنی ہیں تو آپ کتاب الغیبہ یا بہار الانوار کی جلد 51 یا 52 بھی پڑھ سکتے ہو، بہت ہے، یا منتخب الاثر، یہ ایسی بہت ساری کتابیں آپ پڑھ سکتے ہو اگر آپ کو نشانیاں پڑھنی ہیں تو. لیکن ہم آپ کو ایک اوور ویو، ایک سمری دیں گے. اس سیریز میں ہم دونوں نشانیوں کو ڈسکس کریں گے، غیر لازمی اور لازمی نشانیوں کو. ہم پہلے غیر لازمی نشانیوں پہ آتے ہیں. آج اور کل کچھ ہم نشانیاں بیان کریں گے. پہلی نشانی ہے کہ ہومو سیکشویلٹی، ہم جنسی، اس دنیا میں عام ہو جائیں گے. مینس کہ پرانے زمانے میں اگر ہم جنسی کسی کے سامنے ہم جنسی کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ اس سے چڑھتا تھا، اس سے ایک چڑ بنی رہتی تھی. لیکن آج ہمارے نوجوانوں میں افسوس یہ ماحول ہے کہ ہم جنسی کا جب ذکر ہوتا ہے یا آپ بڑے بڑے شہروں میں جب جاتے ہو اور ہم جنسی لوگوں کو دیکھتے ہو تو انہیں اب اس بات کی کوئی چڑ نہیں ہے. یہ سب الگ الگ راستے جو نشانیاں ہیں، یہ الگ الگ راستے ہیں جو ایک ہی منزل کی اور لے کے جاتی ہے، وہ ہے ظہور. اس لیے ہمیں ایک ایک راستے کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہمیں منزل بھی سمجھ میں آئے. دوسری نشانی یہ ہے کہ شہر قم میں علم کا ترقی کرنا، یعنی شہر قم میں علم عروج پہ ہوگا. اور آپ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہو کہ شہر قم جو ہے وہ علم کا سینٹر بن چکا ہے. یعنی اگر نجف بھی ہے ویسے اور بہت ساری جگہ بھی ہے، لیکن اگر آپ کسی سے پوچھو کہ آپ دینی علوم حاصل کرنے کہاں جا رہے ہو یا اہل بیت کی حدیثیں سیکھنے آپ کہاں جا رہے ہو، تو وہ شخص کہے گا کہ ہم قم جا رہے ہیں. یعنی سب سے جو بڑے بڑے حوزہ ہے وہ آج قم میں موجود ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہو یعنی قم اپنی کیا بولتے علم کی ترقی کی عروج پہ ہے. تیسرا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ یہ ہے نشانی کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے مہینے میں 2 گرہن ہو گئے. یعنی ایک مہینے میں 2 گرہن ہو گئے. کیسے گرہن ہو گئے؟ کہ ماہ رمضان کے بیچ میں، یعنی بیچ کی تاریخوں میں، مڈل آف دا ڈیٹس سورج گرہن ہوگا. یعنی بیچ کی تاریخوں میں سورج گرہن ہوگا اور آخری تاریخوں میں چاند گرہن ہوگا. بیچ کی تاریخوں میں سورج گرہن اور آخری تاریخوں میں چاند گرہن. ایک مہینے میں 2 گرہن آئے گے، یعنی امام کی آنے سے پہلے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب سے جناب آدم خلق ہوئے، یعنی جناب آدم سے لے کر آج تک ایسے گرہن نہیں ہوئے. یعنی ایک مہینے میں ایسے گرہن جیسا بھی میں نے مینشن کیا ہے ویسا نہیں ہوا ہے. یہ تھی کچھ آج کی ہماری جو غیر لازمی نشانیاں، یہ کچھ. اور جو ہماری لازمی نشانیاں ہیں یعنی یہ ہو کر رہے گی. اور بے شک امام نے یہ اپنی توقیع میں بھی بتایا ہے. امام جو خط لکھتے ہیں اسے توقیع کہتے ہیں، اور ہم جو امام کو خط لکھتے ہیں اسے عریضہ کہتے ہیں. توقیع اور عریضہ میں یہ فرق ہے. میں ان لازمی نشانیوں کو، یعنی 5 ہے، بس ایک بریف میں، ایک شارٹ سمری میں بتا دیتا ہوں کہ پہلی جو لازمی نشانی ہے یعنی یہ ہو کر رہے گی، یہ ہے خروج سفیانی، یعنی سفیانی کا آنا. یہ سفیانی کون ہے، کب ہے، کہاں سے آئے گا، کیوں آئے گا، یہ پورا ایک ڈیٹیل میں اس کا چیپٹر، اور ہمارے عالموں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے مراجع کرام نے اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہے. ہم انشاءاللہ ایک پورا ایپیسوڈ بنائیں گے خروج سفیانی، خروج یمان، یہ سب پہ انشاءاللہ. یعنی ایک اوور ویو، ایک اوور آل آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ سفیانی نسل ابو سفیان سے ہوگا.
اور یہ بیسکلی پورے مڈل ایسٹ پہ قبضہ کرے گا، روایتوں میں ملتا ہے، سوائے شہر مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر، باقی پورے مڈل ایسٹ پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ دوسرا، خروج یمانی، اگر سفیانی برا ہے تو اس کے مقابل کھڑے ہونے اچھے کو بھی آنا پڑے گا، دیٹس کامن لاجک۔ یمانی جو ہے وہ یمن سے آئے گے، روایتوں میں ملتا ہے یہ سفیان کے خلاف ہو گئے، ان کے ساتھ ساتھ خروج خراسانی، یہ خروج خراسانی جو ہے یہ ایک لازمی نشانی تو نہیں ہے، پر خروج سفیانی اور خروج یمانی یہ دو لازمی نشانیاں ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے سفیانی کے ساتھ ساتھ یمانی بھی اٹھیں گے، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی مہینے میں یہ دونوں اٹھیں گے، اور ہر مسلمان پہ اس وقت واجب ہوگا کہ وہ یمانی کا ساتھ دے، کیونکہ یمانی حق پر ہوگے۔ یہ دو نشانیاں بیان کر دی ہم نے۔ تیسری، نفس زکیہ کا قتل ہو جانا رکن اور مقام کے بیچ، بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی روایتوں میں حتیٰ یہ تک ملتا ہے کہ نفس زکیہ کے قتل ہونے کے 15 دن بعد امام کا ظہور ہوگا، یعنی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ نفس زکیہ قتل ہو چکے ہیں تو آپ امام کی ظہور کی تیاریاں کر لیجئے، کیونکہ اس کے ٹھیک 15 دن بعد امام کا ظہور ہوگا۔ چوتھی، آسمان سے غیبی صدا کا آنا، یعنی آسمان سے 2 غیبی صدا آئے گی، 2 اس کے بارے میں بھی ہم پورا ایپیسوڈ ایک لیں گے۔ اور پانچواں، بیدہ نامی جگہ پہ سفیانی کے لشکر کا، یعنی زمین ہے نا، زمین سفیانی کے لشکر کو نگل جائے گی، بیدہ نامی جگہ کی زمین سفیانی کے لشکر کو نگل جائے گی، یعنی بیسکلی ہوگا یہ کہ سفیانی کا لشکر امام مہدی کا مقابلہ کرنے جائے گا، بیدہ نامی جگہ پہ کچھ دیر ریسٹ کرے گا، اور اسی وقت وہ زمین اس سے پورے لشکر کو نگل جائے گی، اور صرف 2 شخص بچے رہے گے جو پوری دنیا میں یہ خبر عام کریں گے کہ سفیانی ختم ہو چکا ہے۔ یہ تھی 5 بڑی نشانیاں امام کے آنے کی۔ اپنے تقریر کا اختتام اسی شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ دن ڈھلتا ہے اور شام ہوتی ہے، دن ڈھلتا ہے اور شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور ہماری اللہ سے یہی دعا رہے گی کہ اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اپنے وقت کے امام کے چہرے کا دیدار کروا دے اور ہمیں ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔